ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 91 اس مسئلے سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مسئلے کا عنوان ہے ان جانداروں کا ذکر جن کا کھانا حرام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اسی آیت کریمہ سے صاحب کتاب نے مسئلے کا عنوان بنایا ہے ان جانداروں کا ذکر جن کا کھانا حرام ہے۔ پہلے ہم اس کا مرادی معنی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر مردار، خون، سور کا گوشت، وما أهل لغیر اللہ بہ، اور اس کا جس کے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا، والمنخنقۃ، گلا گھونٹ کر مر جانے والا، والموقوذۃ، چوٹ سے مارا گیا، والمتردیۃ، بلندی سے گر کر مر گیا، والنطیحۃ، دوسرے کے سینگ مارنے سے مر گیا، وما أکل السبع، اور وہ جسے درندوں نے کھایا، الا ما ذکیتم، سوائے اس کے جسے تم نے ذبح کر لیا، وما ذبح علی النصب، اور وہ جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصْبِ، اور جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا، ان سب کا گوشت کھانا حرام کر دیا گیا ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی کہ تم تیروں کے ذریعے تقسیم کرو، ذالکم فسق، یہ فسق ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، فلا تخشوہم، لہذا ان سے نہ ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، پس جو شخص بھوک سے مجبور ہو گیا، جو گناہ کی طرف مائل نہ ہونے والا ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ تھا آیت مبارکہ کا مرادی معنی۔ اب اس کی تفسیر کی طرف توجہ دیجیے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں، یہ آیت کریمہ چند چیزوں کو بیان کر رہی ہے، وہ چند چیزیں جن کا کھانا حرام کر دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا اسی جگہ ذکر کرنا مناسب بھی تھا، اس لیے کہ یہ آیت الا ما یتلی علیکم کے فوراً بعد ہے۔ اس پیچھے آیت میں کیا بتایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، یعنی اے ایمان والو، عہود معاہدات کو پورا کرو، اور تمہارے لیے چوپائے
حلال کر دیے گئے مگر وہ ما یتلا علیکم جو تم پر آیت تحریم میں تلاوت کیے جائیں گے۔ اب جو حرام کر دیے گئے تو اس کے فوری بعد اس آیت میں ان سب کا تذکرہ ہو گیا، اس لیے اس کا یہاں ذکر کرنا ہی مناسب تھا، لہذا یہ اس کا بیان بنے گی، یعنی یہ آیت حرمت علیکم الا ما یتلا علیکم کا بیان بنے گی، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں چند اشیاء، چند چیزوں کا ذکر فرمایا، ان میں سے مردار، خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور، ان چار کی حرمت کا بیان سورۃ البقرہ میں ہو چکا ہے۔ مردار کی حرمت، خون کی حرمت، خنزیر کی حرمت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور، ان چار چیزوں کی حرمت کو سورہ بقرہ میں بیان کیا جا چکا ہے، اور اسی طرح کا بیان سورۃ الانعام اور النحل میں بھی کمی بیشی کے بغیر آ رہا ہے۔ ان اشیاء کی حرمت کو تکرار سے بیان کرنے سے شاید یہ بتانا مقصود ہو کہ ان کی حرمت بڑی سخت ہے، اور کفار کے اس ظن کو، اس گمان، اس وہم کو دور کرنا ہو کہ یہ اشیاء حلال ہیں۔ یعنی سورہ بقرہ میں اس کو ذکر کیا گیا، ان چاروں کی حرمت کو، پھر یہاں سورہ مائدہ میں پھر ان کی حرمت کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد سورہ انعام میں، پھر سورہ نحل میں بار بار ان چیزوں کی حرمت کو جو بیان کیا گیا ہے، تو اس تکرار کا فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ شاید بتانا یہ مقصود ہو کہ ان کی حرمت بڑی سخت ہے، اور کافروں کے اس وہم کو، اس ظن کو دور کرنا مقصود ہو کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں حلال ہیں۔ ان چار عدد اشیاء کے علاوہ، ان چار کے علاوہ مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور، ان چار چیزوں کے علاوہ جن محرمات کا اس آیت میں ذکر ہے وہ 7 ہیں، یعنی ان چار کا تذکرہ تو بقرہ میں بھی آیا، انعام میں بھی آئے گا، نحل میں بھی ہے۔ ان چار کے علاوہ جو دوسری چیزیں محرمات ہیں جو حرام کر دی گئی ہیں، ان کا تذکرہ اس آیت میں ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ 7 ہیں۔ پہلی چیز المنخنقۃ، منخنقہ کا تذکرہ سورہ بقرہ میں نہیں ہے، یعنی تم پر جو آیت کی ابتدا میں ذکر کیا گیا تھا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ 4 چیزیں تو سورہ بقرہ میں بھی ہیں، مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور، سورہ انعام میں بھی ہیں، سورہ نحل میں بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ مزید 7 چیزیں اس آیت کے اندر ذکر کی گئی ہیں، جس میں المنخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ، وما اکل السبع، وما ذبح علی النصب، تو یہ اضافی چیزیں اس آیت کے اندر ذکر کی گئی ہیں، یہ بھی حرام ہیں۔ اب ان کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کیا ہیں یہ، منخنقہ کیا ہوتا ہے، موقوذہ کیا ہوتا ہے، اس کی وضاحت دیکھیے۔ المنخنقہ کیا ہے؟ وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، یہ بھی حرام ہے۔ الموقوذۃ، وہ جو لکڑی یا پتھر ایسی چیز سے مارا گیا ہو حتیٰ کہ وہ مر جائے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ وقذتہ، جس کا معنی یہ ہے کہ میں نے اسے مارا، بس معلوم ہوا کہ لوہا یا اس کے قائم مقام کسی چیز کا ہونا ذبح کے لیے شرط ہے۔ تیسرا لفظ المتردیہ، یہ بھی حرام ہے، وہ جانور جو بلند جگہ سے گر کر مر گیا یا کنویں میں گرا اور مر گیا، اس کو متردیہ کہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ النطیحۃ، وہ جانور جسے کسی دوسرے جانور نے سینگ مارا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی، یہ نطیحہ ہے، یہ بھی حرام ہے۔ آگے دیکھیے 5 نمبر، اکل السبع، وہ جانور جس میں سے کچھ کسی درندے نے کھا لیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ شکاری جانوروں میں سے چیر پھاڑ کر کھانے والے جب اپنے کیے گئے شکار میں سے کھا لیں تو وہ حلال نہیں رہتا۔ یہ 5 جانوروں کا تذکرہ ہو گیا جو اس آیت میں ذکر کیے گئے ہیں جو حرام ہیں۔ اس کے بعد ہے قول باری تعالیٰ الا ما ذکیتم وما اکل السبع الا ما ذکیتم، مگر وہ جسے تم نے ذبح کر لیا۔ یہ مذکورہ 5 اقسام میں سے استثناء ہے، یعنی 5 قسم کے جو جانور ذکر کیے گئے، منخنقہ،
موقوذہ، متردیہ، نطیحہ اور اکل السبع، یہ 5 جانور حرام ہیں۔ الا ما ذکیتم، تو الا ما ذکیتم سے استثناء ہے ان 5 اقسام میں سے۔ معنی یہ ہوگا کہ مذکورہ جانور ہر حال میں حرام ہیں، منخنقہ ہو، موقوذہ ہو، متردیہ ہو، نطیحہ ہو، یا جس کو درندے نے کھا لیا ہو، یہ تمام جانور ہر حال میں حرام ہیں، مگر ایک حالت میں حلال ہو جائیں گے، وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو تم ذبح کر لو، تو ذبح کرنے سے وہ حلال ہو جائیں گے، اور پھر اسے تم لوہے کے کسی آلے سے ذبح کرو، اس طرح کہ ذبح کرتے وقت اس کا گلا، خوراک کی نالی اور دونوں طرف کی شہرگیں کٹ جائیں۔ ان الفاظ کو مذکورہ 5 اشیاء سے پہلے ذکر کی گئی حرام اشیاء سے بھی مستثنی بنایا جائے، یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ یعنی مردار، خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو گوشت، یعنی الا ما ذکیتم جو استثناء ہے یہ صرف ان 5 جانوروں سے متعلق ہے، منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ، اکل السبع، ان سے مستثنیٰ کہ ان جانوروں میں سے کسی ایک کو اگر آپ نے ذبح کر لیا تو وہ حلال ہے۔ لیکن پہلے جو 4 ذکر کیے گئے، جیسے مردار ہے، خنزیر کا گوشت ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور ہے، تو ان سے یہ استثناء نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ یعنی اگر کوئی شخص غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کو پھر سے جو ہے ذبح کر لے تو اس سے یہ حلال نہیں ہوگا، اسی طرح خنزیر بھی حلال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی ظاہری میں تصریح کی گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ 4 اشیاء حرام لذاتہا ہیں، یعنی مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور، یہ اپنی ذات کے اعتبار سے حرام ہے، ان کے ساتھ حلت کا تعلق کسی حال بھی نہیں ہو سکتا۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ ان کا ذکر قرآن کریم میں بار بار کیا گیا ہے، جہاں استثناء کو ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ ان میں شرعی طور پر ذبح کرنا متصور ہی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے مردار وہ ہے جو ذبح کرنے کے بغیر اپنی موت آپ مر گیا، وہ ذبح کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اسی طرح خون کا معاملہ بالکل ظاہر ہے، اور خنزیر جب اس کا گوشت حرام مطلق ہے تو ان اشیاء میں سے استثناء کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور ما اہلا کا معنی یہ ہے کہ جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، اس میں دوسری طرف اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے کا موقع ہی نہیں رہتا ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ استثناء کا تعلق صرف اس سے ہے جو اس سے متصل ہے، یعنی الا ما ذکیتم کے بارے میں پہلے یہ بیان کیا گیا کہ الا ما ذکیتم یہ استثناء ہے ان 5 جانوروں سے جو منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ، اکل السبع ہیں، ٹھیک ہے، ان 4 سے نہیں ہے جو شروع میں ذکر کی گئی، یعنی کہنا چاہیے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور، ان 4 سے اس کا استثناء نہیں ہے۔ یہ بات ہوگی مکمل۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ استثناء کا تعلق صرف ایک چیز سے ہے، وہ ہے وما اکل السبع، جس کو درندے نے کھا لیا، اس سے استثناء کا تعلق ہے، یہ بھی کہا گیا ہے۔ یعنی دیکھیے کتاب، یہ بھی کہا گیا ہے کہ استثناء کا تعلق صرف اس سے ہے جو اس سے متصل ہے۔ الا ما ذکیتم سے متصل کون ہے؟ وما اکل السبع، یعنی وما اکل السبع کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس قول کے پیش نظر سینگ سے مرنے والا، اونچی جگہ سے گر کر مرنے والا وغیرہ، یہ جو 4 کا تذکرہ ہے، منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ، یہ چاروں ہر حال میں حرام ہوں گے۔ یعنی اگر یہ تفسیر مانیں کہ یہاں استثناء وما اکل السبع سے ہے، تو پھر اوپر کے جو 4 جانور ہیں، منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ، تو یہ ہر حال میں حرام ہوں گے، ذبح کرنے سے حلال نہیں ہو سکتے، جیسا کہ مردار کا معاملہ ہے۔ تو گویا اس تفسیر کی بنیاد پر 8 ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہی حرام ہیں، کسی حال میں حلال نہیں ہو سکتی، صرف ایک چیز ہے وما اکل السبع جو ذبح سے حلال ہو سکتی۔ یہ آخری قول کی مراد ہے، لیکن حق وہی ہے جو ہم نے ذکر کر دیا، یعنی پہلے جو ذکر کیا وہی بات درست ہے۔ یعنی یہ استثناء 4 سے ہے، منخنقہ 5 سے، منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ، اکل السبع، ان 5 سے یہ استثناء ہے۔ اور اسی کی طرف صاحب ہدایہ نے بھی اشارہ کرتے ہوئے کتاب الصید میں لکھا ہے۔ یہ جو ہم نے ذکر کیا
وہ اس وقت ہے جو شرعی طریقے سے ذبح کرنا چھوڑ دیا گیا ہو۔ بس اگر اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا تو اس کا کھانا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جائز ہے۔ یہی مسئلہ بلندی سے گرنے والے، سینگ لگنے سے زخمی ہونے والے اور لکڑی وغیرہ کی چوٹ سے زخمی ہونے والے کا بھی ہے۔ اور وہ جانور جس کا بھیڑیے، شیر وغیرہ درندوں نے پیٹ پھاڑ ڈالا، جب اس میں زندگی کے آثار ہوں، خواہ وہ معمولی ہوں یا زیادہ، اس کا بھی یہی حکم ہے اور فتویٰ بھی اسی پر ہے، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے الا ما ذکیتم، کیونکہ یہ مطلق استثناء ہے اور اس میں کوئی امتیاز نہیں رکھا گیا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ روایت ہے کہ جب مذکورہ جانور ایسی حالت میں ہو جائے کہ اس حالت میں اس کا زندہ رہنا ناممکن ہو جائے تو وہ حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب اس کی موت ذبح کرنے سے نہ ہوگی۔ اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس کی حالت ایسی ہو کہ اس کی زندگی مذبوح کی زندگی سے بہتر ہو تو حلال ہو جائے گا، ورنہ نہیں، اس لیے کہ اس زندگی کا اعتبار نہیں کیا جاتا جس کی ہم تقریر کر چکے ہیں۔ وما ذبح علی النصب، یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، اس کی وضاحت پہلے بھی ہو چکی ہے۔ جو جانور بتوں پر ذبح کیا جائے، اس کا محرمات مذکورہ پر عطف ہے، یعنی پیچھے جن محرمات کا تذکرہ ہوا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ سارے جو محرمات ہیں انہی پر وما ذبح علی النصب کا عطف ہے، یعنی جیسے یہ حرام ہیں ایسی وہ جانور بھی حرام ہیں جو بتوں پر ذبح کیا جائے، بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اور محلن یہ مرفوع ہے، وما ذبح علی النصب یہ محلن مرفوع ہے، اس میں لفظ نصب یا تو نصاب کی جمع ہے یہ نصب کا واحد ہے، اور یہ وہ پتھر ہیں جو بیت اللہ شریف کے ارد گرد گڑے ہوئے تھے۔ عرب ان پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے اور ان کی تعظیم بجا لاتے تھے، اور ایسا کرنے کو قربت جانتے تھے، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ لہذا مسلمانوں پر اس قسم کے جانوروں کا کھانا حرام کر دیا جو مذکورہ طریقے سے ذبح کیا جائیں، اور اس سے انہیں روک دیا کیونکہ یہ اہل جاہلیت کی بدعت تھی۔ مدارک اور کشاف میں اسی طرح مذکور ہے۔ قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد بت ہیں، یعنی وما ذبح علی النصب کا ایک معنی تو بیان کیا، وہ پتھر جو بیت اللہ شریف میں تھے اس پر جو جانور ذبح ہوتے تھے وہ مراد ہیں۔ اور قاضی بیضاوی نے کہا ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں نصب سے مراد بت ہیں، اور لفظ علی لام کے معنی میں ہے، یعنی وما ذبح للاصنام یہ معنی ہوگا، یا اپنے اصل پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت لفظ مسمى کو مقدر ماننا پڑے گا۔ دونوں ترکیبوں کے پیش نظر چاہے اس کو لفظ علی کو لام کے معنی میں لو یا لفظ علی کو اپنے اصلی معنی پہ رکھو، دونوں ترکیبوں کے پیش نظر معنی یہ ہوگا کہ تم پر وہ جانور حرام کر دیے گئے جو بتوں کے لیے ذبح کیے گئے ہوں یا مسمى کو بتوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور اسی طرح حسینی میں بھی مذکور ہے۔ لیکن مخفی نہ رہے کہ ترکیبی معنی بعینہ ما اہل لغیر اللہ بہ کا بھی ہے، جس سے تکرار لازم آئے گی۔ آگے چلیے، 7ویں چیز، تستقسموا بالازلام، تستقسموا بالازلام، یہ جملہ بھی محل کے اعتبار سے مرفوع ہے، حالت رفع میں ہے، محرمات کے تحت داخل ہے، یعنی جو حرام چیزوں کا تذکرہ آ رہا ہے ان میں سے یہ بھی ایک حرام چیز ہے۔ اس میں حرف سین تستقسموا، یہ سین جو ہے اگر سوال کے لیے ہے تو پھر یہ مستقبل کے لیے ہوگا، ورنہ حال کا معنی دے گا، جیسا کہ تفسیر زاہدی میں مذکور ہے۔ ازلام یہ ظلم کی جمع ہے، جیسا کہ جمل ہے، اور ظلم بر وزن سرد ہے، جیسا کہ بیضاوی نے کہا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عرب لوگ جب ان میں سے کوئی شخص سفر یا لڑائی یا تجارت یا نکاح وغیرہ کا ارادہ کرتا تو 3 پیالے لیے جاتے، جن میں ایک پر امرنی ربی لکھا ہوتا، یعنی میرے رب نے مجھے حکم دے دیا ہے، دوسرے پر نہانی ربی یعنی میرے رب نے مجھے منع کر دیا ہے، اور تیسرے پر غفل یعنی ابھی کوئی 2 ٹوک فیصلہ نہیں، یہ لکھا ہوتا۔ یعنی 3 پیالے ہوتے، ایک پہ لکھا ہوتا امرنی ربی، دوسرے پہ لکھا ہوتا نہانی ربی، اور تیسرے پر غفل لکھا ہوتا، یعنی ابھی کوئی 2 ٹوک فیصلہ نہیں ہے۔ ان تینوں پیالوں میں قرعہ ڈالا جاتا، اگر پہلی تحریر والا پیالہ نکلتا تو جس کام کا ارادہ ہوتا اس کے لیے نکل پڑتا، اور اگر دوسری تحریر والا نکلتا تو رک جاتا،
اور تیسری تحریر وارہ نکلتا تو دوبارہ قرآن اندازی کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے منع فرما دیا اور فرمایا تم پر یہ بات حرام کر دی گئی ہے کہ تم پیالیوں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو اور ان سے مقدر کی معرفت یعنی پہچان چاہو، لیکن اس میں اور اس سے قبل جن جانوروں کے گوشت کھانے کی حرمت آئی دونوں میں کوئی مناسبت دکھائی نہیں دیتی۔ یعنی پہلے جو تذکرہ کیا گیا وہ تھا حرام جانوروں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ کیا ہے؟ فال والے پیالے ہیں۔ تم قسمت کا فیصلہ ان پیالوں سے مت کرو۔ تو پہلے کی محرمات میں اور اس میں بظاہر کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی ہے، بظاہر کوئی مناسبت نہیں دکھائی دیتی ہے۔ صرف حرام ہونے کے اعتبار سے دونوں جمع ہو سکتے ہیں، کہ جیسے خنزیر گوشت وغیرہ حرام ہے، اسی طرح یہ پیالوں سے فال نکالنا حرام ہے، تو حرمت کے اعتبار سے تو جمع ہو سکتے ہیں، باقی کوئی مناسبت نہیں ہے۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کا اسلوب تبدیل فرما دیا ہو، وہ یوں کہ اس میں فعل کو لایا گیا اور اس پر حرف ان لایا گیا جو مصدریت کے لیے ہے۔ بہرحال وہی یعنی اللہ اپنے اسرار و رموز کو جانتا ہے۔ یہ جو ہم نے بیان کیا یہ اس کی مشہور تفسیر کے اعتبار سے ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ استقسام بالازلام کا معنی یہ ہے کہ پیالیوں کے ذریعے قربان کیے جانے والے جانوروں میں قرآن اندازی کی جائے، پھر جو نکلے اسے مقرر معلوم بت یا کسی گڑھے ہوئے بت پتھر پر ذبح کیا جائے، جیسا کہ یہ تفسیر بھی کی گئی ہے، تو پھر اس کے اور ما ذبح علی نصب کے درمیان مناسبت بن جاتی ہے۔ یعنی اگر اس کی یہ تفسیر کی جائے جو ہم نے پہلے کی، جو مشہور تفسیر ہے، تو محرمات میں اور ان پیالوں کے ذریعے فال نکالنے میں بظاہر کوئی مناسبت نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ حرمت میں دونوں مناسب ہیں۔ لیکن اگر یہ تفسیر کی جائے کہ استقسام بالازلام یعنی پیالیوں کے ذریعے قربان کیے جانے والے جانوروں میں قرآن اندازی کی جائے، تو پھر وما ذبح علی النصب اور ان تستقسم بالازلام کے درمیان مناسبت بن جاتی ہے۔ آگے دیکھیے، ذالکم فسق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم فسق، یہ فسق ہے۔ تو ذالکم فسق سے یا تو مخصوص اشارہ اس کی طرف ہے جو اس سے متصل ہے۔ ذالکم فسق سے جو جملہ ملا ہوا وہ کیا ہے؟ ان تستقسموا بالازلام، تو یا تو ذالکہ کا اشارہ یہ پیالوں کے ذریعے قسم کھانے سے ہے، یا اس کا مشار الیہ تمام محرمات ہیں، یعنی جتنی چیزیں اب تک بیان کی گئی ہیں، حرمت علیکم المیتہ سے لے کر ان تستقسموا بالازلام تک جتنی محرمات بیان کی گئی ہیں وہ سب اس کا مشار الیہ علی سبیل البدلیت، خواہ ان کا تعلق کھانے سے ہو یا نہ ہو۔ رہی یہ بات کہ استقسام بالازلام فسق کیوں کر ہے، جب صرف اسی کو مشار الیہ قرار دیا جائے۔ اگر ذالکم کا مشار الیہ تیروں کے ذریعے فال نکالنے کو قرار دیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ فسق کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنا دراصل غیب کے علم میں دخل اندازی کرنا ہے، اور یہ گمراہی ہے اور اللہ تعالیٰ پر افتراء اور بہتان ہے۔ اور اگر بربی جو پیالے پر لکھا ہوتا تھا، اگر بربی سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہو اور اگر اس سے مراد بت تو شرک ہوگا۔ یعنی اگر جو پیالے وہ لوگ رکھتے تھے ایک پہ ہوتا تھا امرہا ربی نہانی ربی، تو یہاں ربی سے مراد اگر اللہ کی ذات ہے جب تو یہ فسق ہے، اور اگر ربی سے مراد ان کے اپنے بت ہیں تو پھر یہ شرک ہے، تو پھر یہ شرک ہوگا۔ یا فرماتے ہیں یا المیسر المحرم ہو تب بھی شرک ہوگا۔ تفسیر کشاف میں ہے کہ کاہن اور منجم لوگ بھی اسی زمرے میں شامل ہیں۔ صاحب مدارک نے کہا ہے کہ زجاج کہتے ہیں کہ اگر کوئی منجم یعنی نجومی کسی کو یوں کہتا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے تمہیں سفر پر نہیں جانا چاہیے اور فلاں ستارہ نکلنے پر جانا چاہیے، اس میں اور استقسام بالازلام میں کوئی فرق نہیں، دونوں حرام ہیں۔ لیکن شرح التعویلات میں اس کا رد ہے اور لکھا ہے کہ منجم یہ نہیں کہتا ہے کہ فلاں ستارہ فلاں حکم دے رہا ہے اور فلاں ستارہ فلاں سے منع کر رہا ہے، جیسا کہ یہ لوگ استقسام بالازلام والے کرتے تھے، بلکہ منجم ستاروں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے اسباب اور علامات بتاتے ہیں، اور یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں میں ایسے اسباب اور علامات رکھے ہیں جن کے ذریعے احکام کا استخراج ہو سکتا ہو اور اشیاء کا استخراج ہو سکتا ہو۔ ایسا کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ ملامت اس میں ہے
کہ منجم ستاروں کو اللہ تعالیٰ پر حکم لگانے کا درجہ دے دے اور اللہ تعالیٰ کو اس پر گواہ بنائے. ھذا کلام، یہ جملہ معترضہ ہے. جس طرح قول باری تعالیٰ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر بھی جملہ معترضہ ہے. اس جملہ معترضہ کا معنی یہ ہے کہ آج یعنی اس موجودہ وقت میں یا حجۃ الوداع میں بروز جمعہ بعد از عصر کافر تمہارے دین کے ابطال سے اور تمہارے پہلے والے دین پر واپس آنے سے نا امید ہو گئے ہیں. اب یہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی یا تو یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، جمعے کا دن اور عصر کا وقت تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر جمعے کے دن بعد از عصر کافر تمہارے دین کو جھٹلانے سے نا امید ہو چکے ہیں اور اس بات سے نا امید ہو گئے ہیں کہ وہ تمہیں پہلے پرانے والے دین پر پلٹا سکیں، جیسا کہ وہ ان خبائث وغیرہ کی تحلیل سے نا امید ہو گئے ہیں. اب وہ تم پر غالب نہیں آ سکتے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے اپنی مدد سے تمام ادیان باطلہ پر اظہار اور غلبے سے مکمل کر دیا. یا عقائد کے قواعد کو بالتصریح ذکر کر کے اور اصول شرع اور قوانین قیاس پر موقوف ہونے کے اعتبار سے مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے ہدایت و توفیق کے ساتھ تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. یا دین کے مکمل کر دینے کی صورت میں یا فتح مکہ اور جاہلیت کی بنیاد کو منہدم یعنی ڈھا کر منہدم کر دینے سے میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے. ان جملہ جات یعنی ان جملوں کو درمیان کلام میں معترضہ اس لیے لایا گیا. گفتگو کر کیا چل رہی تھی؟ چیزوں کو حرام کرنا، یہ جانور حرام ہے، مردار حرام ہے، خون حرام ہے. ان چیزوں کے درمیان ان جملوں کو لانا جس میں دین کے اتمام کی بات کہی گئی، کافروں کی نا امیدی کی بات کہی گئی، تو معترضہ کے طور پر جو ہے درمیان کلام میں اس لیے لایا گیا تاکہ یہ اس بات پر دلیل ہو جائیں کہ مذکورہ محرمات کا تناول فسق ہے، یعنی ان تمام چیزوں کا ارتکاب یہ فسق ہے، اور ان خبائث کا حرام قرار دینا ان باتوں میں سے ایک ہے جس سے کفار نا امید ہو گئے ہیں. اور یہ بات دین نے کامل میں سے ہے، نعمت تامہ اور ایسے اسلام کی باتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. اسلام کے علاوہ دوسری ملتوں کی یہ اشیاء نہیں ہیں. یعنی اسلام کے علاوہ دوسری ملتوں میں یہ شان تکمیل موجود نہیں ہے. امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اکمال اسے کہتے ہیں جس میں اور زیادہ خوبی نہ کی جا سکتی ہو. اللہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو یہاں اکمال کا مطلب یہ ہے کہ جس کی خوبی میں اضافہ نہ ہو سکے اور وہ ایسی اعلیٰ خوبی پر برقرار رہے. اتمام میں بعض دفعہ زیادہ کیے جانے کی گنجائش ہوتی ہے. اتمام بھی ایک لفظ ہے پورا کرنے کے معنی میں، تو اتمام میں بعض دفعہ زیادہ کیے جانے کی گنجائش ہوتی، لیکن اکمال میں گنجائش نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ اکمال کے ساتھ دین کا ذکر کیا گیا اور اتمام کے ساتھ نعمت کا ذکر کیا گیا. اور یہ کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اور یہ کہ آیت کریمہ حجۃ الوداع میں اس وقت نازل ہوئی جب لوگوں نے عرفات میں وقوف کیا تھا. عرفات میں لوگ وقوف کیے ہوئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری قضبہ پر سوار تھے جو وحی کے اترنے کی وجہ سے اس کے بوجھ سے کمزور اور تھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. اور یہ سب سے آخری حکم ہے جو نازل ہوا. اس کے بعد صرف یستفتون کا نازل ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد 81 دن تشریف فرما رہے اور پیر کے دن انتقال فرمایا اور جمعرات کو دفن کیے گئے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے. آپ سے پوچھا گیا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا ہم اپنے دین میں مزید احکام کے متمنی تھے، خواہش مند تھے. اب جب کہ وہ مکمل ہو گیا تو کوئی بھی چیز جب مکمل ہو جاتی ہے تو اس میں کچھ نقص آنا شروع ہو جاتا ہے. اس پر آپ کو کہا گیا ہاں آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں. بس یہ آیت کریمہ
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کا پیغام دے رہی ہے۔ یعنی صدیق اکبر نے اس آیت سے حضور کی رحلت کو جو ہے سمجھا۔ آپ نے اس کے اترنے کے بعد واقعی مختصر قیام فرما کر انتقال فرمایا، یعنی دنیا سے آپ پردہ فرما گئے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہا کہ تم یقیناً قدیم الشان آیت کی قرأت کرتے ہو، یعنی تمہارے قرآن میں ایک بہت شاندار آیت ہے، اگر وہ آیت ہم پر اترتی اور ہم اس دن کو جانتے ہوتے تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ پھر پوچھا کس مکان اور جگہ میں یہ اتری اور وہ دن کیا تھا؟ کہا 9 ذی الحجہ، عرفہ کا دن، جمعۃ المبارک کے دن اتری ہے۔ 9 ذی الحجہ عرفہ کو جمعۃ المبارک کے دن اتری ہے۔ ہم اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات کے میدان میں وقوف کی حالت میں تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ دونوں ہمارے لیے عید ہیں اور مسلمانوں کے لیے تابت عید رہیں گی، یعنی جمعہ بھی عید ہے اور یہ چیز بھی عید ہے۔ عرفات کے دن میدان عرفات میں جو ہے لوگ جب وقوف کرتے ہیں تو گویا حج کی قبولیت اور حج کا سب سے اعظم رکن وہی ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ مذکورہ جملہ جات یعنی یہ جملے الیوم اکملت لکم دینکم، اس قسم کے جملے جو یہاں بیچ میں آئے ہیں یہ معترضہ ہیں، تو پھر قول باری تعالیٰ فمن اضطر فی مخمصۃ کا اتصال اور تعلق محرمات مذکورہ کے ساتھ ہوگا، یعنی مذکورہ محرمات تم پر اس وقت اور اس حالت میں حرام کی گئی ہیں جب تم حالت اختیار میں ہو، حالت اضطرار میں نہیں۔ یعنی جو شخص تم میں سے حالت اضطرار مجبوری کی حالت میں ہو، مجبوری کی حالت میں ان اشیاء میں سے کسی کے کھانے میں مجبور کیا جائے اور وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، بعید طور کہ ان محرمات کو لذت حاصل کرنے کے ارادے سے نہ کھائے، یا جس قدر کھانے کی رخصت ہے اس سے زیادہ نہ کھائے، یعنی اتنا کھائے کہ اس سے زندہ رہ سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اس قدر کھانے کا اس سے حساب نہ لے گا، بلکہ اگر ایسی حالت میں نہیں کھائے گا اور مر جائے گا تو عذاب دیا جائے گا، جیسا کہ ہم احناف کا اس بارے میں مسلک ہے جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ یعنی یہ محرمات جو ہیں یہ حرام ہیں، لیکن اگر کسی کی جان کو خطرہ ہو اور اس کیفیت میں وہ آ جائے کہ اگر نہیں کھاتا تو مر جائے گا تو اس کے لیے اجازت ہے، لیکن اتنی اجازت ہے جتنے سے اس کی جان بچ سکے۔ آگے فرماتے ہیں اگر تم دریافت کرو کہ اس آیت میں مخمصۃ کو ذکر کیا گیا، فمن اضطر فی مخمصۃ، اور سورۃ البقرہ میں یہ قید ذکر نہیں کی گئی ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ایسا ہے وہاں پر، اور یہاں کیا ہے فمن اضطر فی مخمصۃ۔ تو سورہ بقرہ میں صرف اتنا ہے کہ جو مجبور ہو، جو حالت اضطرار میں آ جائے، اور یہاں پہ کیا ہے فمن اضطر فی مخمصۃ، مخمصۃ کی یہاں قید ہے۔ تو ایسا کیوں کیا گیا؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ ہو سکتی ہے، میں عرض کروں گا کہ سورۃ البقرہ نزول کے اعتبار سے اس آیت سے قبل کی صورت ہے، یعنی سورہ بقرہ اس سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ محرمات کا حالت اضطرار میں تناول کرنا جائز ہے، یعنی مجبوری کی حالت میں محرمات کا ارتکاب کرنا، انہیں کھا لینا جائز ہے، اور یہ صورت قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے آخری صورت ہے، سورہ مائدہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے احکام کو تشریح کے ساتھ ذکر فرمایا، اور اس میں لفظ مخمصۃ ارشاد فرمایا جس کا معنی ہے قحط عام ہے، اس لیے کہ غیر قحط میں غالب حالت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنی اضطراری حالت کے وقت دوسرے سے کھانے پینے کی اشیاء مانگ سکتا ہے، اگرچہ اپنے پاس خوراک بالکل موجود نہ ہو۔ آیت کریمہ میں اس لفظ کے لانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ محرمات کا تناول اس کے ساتھ مقید ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص پر حالت اضطرار آتی ہے اور وہ قحط عام کے زمانے میں نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے بھی مردار وغیرہ کا کھانا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرات مفسرین اکرام نے مخمصۃ کی تفسیر بھوک سے کی ہے، قحط سے نہیں کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اضطراری حالت خواہ قحط عام کے دوران ہو یا آسودہ حالی میں آئے، دونوں صورتوں میں جان بچانے کے لیے مذکورہ محرمات کا کھانا واجب ہے۔ اس کے متعلق باقی گفتگو ہم سورہ بقرہ میں کر چکے ہیں۔ اب یہاں ہم محرمات کا بیان ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد اگلے مسئلے کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور اگلا مسئلہ جو ہے یہ مسئلہ نمبر 92 ہے، شکار کرنے کا بیان۔
اس کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا. وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.